ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام گفتگو میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، آپ کو مفید مشورے دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک عظیم شخصیت جو محتاج تعارف نہیں، مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی صاحب۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب، ہماری اس سے پہلے کی گفتگو جو ہوئی تھی اس میں ایک بہت ہی اہم منزل پہ آ کر کے وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم رک گئے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان کو اس کے ایمان کی پہچان امانت داری سے ہوتی ہے۔ تو آج معاشرے کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے ہیں، رسول کو تو مان رہے ہیں لیکن رسول اعظم کی نہیں مان رہے ہیں۔ تو چاہیں گے یہ مفید مشورے آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ دیکھیے، میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش کے موقع پر ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو خوشی جو ہے وہ دو طرفہ ہونا چاہیے۔ ہم خوشی منا رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ہم کو خوش ہونا چاہیے اس وجہ سے کہ ان کی ذات ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت اور ہمارے لیے برکتوں کا خزینہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ان خوشیوں کو بارگاہ علی میں قبول کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی خوش ہو رہے ہیں ہماری خوشیوں کے ساتھ کہ نہیں۔ نہیں تو یہ پتہ کیسے لگے گا؟ اب اس کے لیے ہم کو ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا، اور جو ہدایتیں انہوں نے ہم کو دی ہیں اور اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں انہوں نے سمندر ہدایت کو جو کوزے میں بند کر کے رکھا ہے، جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور ہمارے مولا علی کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا چاہنے والا جو ہے ہماری باتوں پر عمل کر رہا تھا اور کنتم خیر امت کی صورت میں وہ ظاہر ہو رہا تھا، تو گویا کہ دو طرفہ خوشی ہوگی۔ تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس کتاب میں الف ب ت س کے حساب سے جتنے بھی فرامین ہیں حضرت مولا علی کے وہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان المرء یعرف بامانتہ، کسی شخص کے ایمان کی پہچان جو ہے اس کی امانت داری سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہ امانت دار ہے تب تو اس کا ایمان مکمل ہے، اور اگر امانت داری نہیں ہے تو ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اب اس امانت داری کو اگر آپ دیکھیں کہ امانت داری کیا ہے، سمجھے پوری زندگی کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس امانت داری میں شامل نہ ہو۔ آپ کی ہر سانس جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، آپ اس سانس کو کیسے ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے جسم کا ہر عضو اللہ کی امانت ہے، آپ اس کے جسم کو کس طرح سے آرام پہنچا رہے ہیں، اس کی صحیح دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی دی ہوئی زندگی جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے مقاصد میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ جو عبادت کا وقت ہے وہ عبادت میں لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں۔ جو کمانے کے لیے وقت ہے وہ آپ کمانے میں لگا رہے ہیں، اس سے زیادہ یا کم تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے ایک امانت کی طور پہ ہیں، آپ ان کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی بیوی اللہ کی ایک امانت ہے، آپ اس امانت کو ٹھیک سے رکھ رہے ہیں، اس کو خوش رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی امانت ہے، وہ خوش ہوگی تو اللہ خوش ہوگا۔ آپ کے بچے اللہ کی امانت ہے، آپ اپنے بچوں کو اسی راستے پہ چلا رہے ہیں جس راستے پہ چلانے کے لیے مولا علی نے کہا تھا، تب تو بات بنتی ہے۔ اور اگر یہیں سے کہیں بھی آپ کا معاملہ گڑبڑ ہے تو آپ کے ایمان میں کمی آ گئی۔ اب آپ نے دیکھا اس امانت میں آپ کی پوری زندگی کو انہوں نے جوڑ کے رکھ دیا ہے، چاہے آپ کی دین ہو، چاہے آپ کی دنیا ہو، چاہے آپ کے آخرت ہو، چاہے آپ کے بال بچے ہوں، چاہے آپ کے پڑوسی ہوں، چاہے آپ کا مال و دولت ہو، چاہے آپ کا اخلاق ہو۔ اگر آپ کا اخلاق جو ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے، اگر آپ اخلاق کے بجائے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کوئی بھی ایسی غلط حرکت کر رہے ہیں جس سے اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو تو چھوڑیے،
اللہ کی کسی مخلوق کو، یہاں تک کہ اگر چیوٹی کو بھی آپ نے مسل دیا ہے تو اللہ کی تخلیق کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی، آپ پکڑے جائیں گے اس کے لیے۔ تو یہ اگر صرف اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ امانت کیا ہے اور مولا علی نے وہ دروازہ کون سا ہم کو دکھایا ہے، اگر آج اس دروازے کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی خرابیاں دہشت گردی ہے 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ اور یہی نتیجہ تھا کہ ایمان والا وہی تھا جس کے پاس سوائے محبت کے کچھ نہیں تھی۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، علی کی محبت، شہداء کربلا کی محبت، اولیاء کی محبت، بس یہی راستہ ہے محبت کا۔ لیکن جہاں یہ محبت چھوٹ گئی، سامنے دہشت گردی آ گئی جو صبح سے شام تک۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی ایک امانت ہے۔ آپ ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا، آپ کا جسم اللہ کی امانت ہے۔ آپ کو جس طرح سے جسم دیا گیا ہے اسی طرح سے آپ کو لے جا کے پیش بھی کرنا ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم اپنا گردہ بیچ ڈالیں، امانت میں خیانت ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ دل، گردہ، کلیجی بیچنا امانت میں خیانت ہے۔ کل قبر میں جاؤ گے تو تم سے پوچھا جائے گا گردہ کس کو بیچ کے آئے ہو۔ تم اپنی آنکھیں کسی کو نہیں دے سکتے، یہ آنکھیں تمہارے لیے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں گے تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ امانت میں تم نیک کام کر رہے ہو۔ نیک کام نہیں، اپنے لیے خطرہ بول رہے ہو۔ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا آنکھیں کس کو دے کے آئے ہو، اب تم کہاں سے دیکھو گے؟ نہیں اس میں اچھا، یہ آپ زندگی کی بات کر رہے ہیں یا مرنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی سوال یہ، یہی جسم تو آپ، یہی جسم آپ لے کے قبر میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ وہاں جب قبر میں اٹھایا جائے گا سوال اٹھانے کے لیے تو آنکھیں تو آپ ڈونیٹ کر کے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کیا؟ وہاں سے پوچھا نہیں جائے گا تو اپنی آنکھیں کہاں دے کے آیا؟ کسی کی زندگی بچانے کے لیے کیا ہے؟ ارے زندگی دینے والا وہ ہے، آپ تھوڑی ہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے زندگی کا دینے والا، زندگی کا لینے والا وہ ہے۔ آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اپنی زندگی کسی کو بیچائیں۔ نہیں یہ تو ہم مانتے ہیں نا۔ ماننے والنے کا سوال، ایک امانت ہے جو آپ کے پاس امانت ہے، آپ صرف اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ اپنا سامان جا کے کسی کو حوالے کریں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں تو میرا اندازہ جو ہے، میرا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اللہ کی امانت ہے۔ جس طرح سے آپ لے کے آئے ہیں اسی طرح سے آپ کو لے کے جانا ہے۔ اگر آپ نے دنیا کے فائدے کے لیے یا دنیا کے ثواب کے لیے اس کو کیا ہے تو یہ آپ کا سمجھنا ثواب نہیں، آپ کے لیے باعث عذاب ہے۔ اچھا تو یہیں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں جو اللہ نے امانت دی ہے، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، جسم کے اعضاء، کسی دوسرے کی جان لینا کہاں تک جائز ہے؟ بھائی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کو اپنے جسم کی حفاظت کرنا ضروری ہے تو دوسرے کا جسم تو زبردست ہو گیا معاملہ۔ جو چیز ہمارے پاس محفوظ کرنے کی ہے تو وہ اگر دوسرے سے ہم چھین رہے ہیں تو ظاہر ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی، جس نے کسی ایک کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اب یہ اسلام کی محبت ہے کہ وہ اپنی جان کے ساتھ دوسرے جان کی بھی عظمت کو دکھا رہا ہے کہ دوسرے کی جان بھی اللہ کی امانت اس کے لیے ہے۔ تم کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ تم کسی کی زندگی کو چھین کر کے اس سے اللہ کی امانت سے محروم کر دو۔ تو دہشت گردی کا تو خاتمہ ہو گیا اگر ہم یہ سوچنے لگے کہ دوسرے کی جان جو ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے اور اس کی بھی دیکھ ریکھ کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے ہماری اپنی جان ہے، تو دہشت گردی تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج کل امانت داری کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ جب امانت داری ختم ہو گئی ایمان ختم ہو گیا، جب ایمان ختم ہو گیا تو محبت ختم ہو گئی، جب محبت ختم ہو گئی تو نفرت آ گئی، اور جب نفرت آ گئی تو دہشت گردی آ گئی۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے تاکہ ناظرین تک پہنچ سکے۔ آج پوری دنیا دہشت گردی سے پریشان ہے۔ دراصل دہشت گردی ہے کیا؟ دہشت گردی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت کو غلط طریقے سے استعمال کرنا۔ ہماری جو طاقت ہے وہ اچھے کاموں کے لیے اگر کہتے ہیں استعمال کی جا رہی ہے
تب تو ٹھیک ہے، وہ طاقت ہے، لیکن اگر غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر برائی میں شامل ہو جائے گی۔ چاقو ہے، چاقو کا استعمال صحیح یہ ہے کہ آپ اس سے سبزی کاٹیے، آپ اس سے پھل کاٹیے، اور یہ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی کا جان بوجھ کر کے بے خطا بے قصور آپ گردن کاٹ دیجیے، تو بات تو وہی ہے، لیکن استعمال غلط کرنے سے اس کا فائدہ اور نقصان بدل جائے گا۔ اسی طرح سے زندگی میں ہر چیز جو ہے دو پہلو لے کے چلی ہے، اور ان دو پہلوؤں میں ایک کالا ہے ایک سفید ہے۔ سفید آپ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بھلا ہے، اور کالا اگر آپ کالا رخ اختیار کریں گے تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے اور ایمان سے آپ کی بے خبری ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی پھیل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہے کہ اللہ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جب وہ پورا وعدہ کر رہا ہے تو ہم کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے۔ ہم اپنی ڈیوٹی نہ پوری کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے زبردستی کچھ لینا چاہیں تب بھی ہم کو نہیں ملے گا۔ اب جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کو ظالم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ مظلوم بنانے کے لیے ہے، اور یہی جو ہے نقصان دہ ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز کہ یہ اسلام جو ہے، جیسا کہ آپ نے شروع کی گفتگو میں بھی کہا تھا، یہ سلامتی کا مذہب ہے، یعنی ہر ایک کو صحیح و سالم دیکھنا چاہتا ہے، جس میں بنام دین بنام مذہب جو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اخبارات میں جہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بنام دین جو ہے گمراہی پھیلانے کا اڈا ہے۔ جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین کو استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ دین جو تھا وہ دین الہی نہ رہ کر کے دین خواہشات انسانی بن گیا، اسی طریقوں کو یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو پھیلانے میں کوشش کی ہے، اور ان کے دین کے جو دیندار ہیں ان کو بھی بہکا کر کے جو بے دینی ہے اس کو وہ دینداری دکھا رہے ہیں، اور جہاں پر جہاد ہے اس کو انہوں نے جہاد کی صورت میں دکھا کر کے دہشت گردی کے طریقے پہ استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم معرفت حاصل کرو، تم علم پوری پابندی کے ساتھ حاصل کرو کہ یہ علم جو ہے یہ شیطان والا دے رہا ہے یا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر جس دن ہم یہ پہچان جائیں گے یہ جتنے دہشت گرد ہیں ان سے ہم کو نجات مل جائے گی۔ دہشت گردی کیوں پنپ رہی ہے؟ دہشت گردی کے پنپنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے دہشت گردی شروع ہو رہی ہے وہاں تو ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ جو اصلی دہشت گرد ہیں وہ بڑی اونچی کرسیوں پہ بڑی طاقت والے بڑے دولت والے ہیں، ان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھو گے تو آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ اب خانہ پوری کے لیے جو بکرا مل گیا اسی کو انہوں نے باندھ دیا، ان کا دہشت گردی ختم کر رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے جب تک کہ تم علم الہی سے معرفت الہی حاصل کر کے پہچاننے کی کوشش نہ کرو گے کہ یہ دین جو ہے محبت والا ہے یا دین یہ نفرت والا ہے۔ دین میں صرف محبت ہے، دین صرف انسانیت کا نام ہے، چاہے وہ کسی نام سے جانا جاؤ، کسی نام سے جانا جائے، اگر اس میں انسانیت ہے اس میں محبت ہے تب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین ہے، ورنہ کھلی ہوئی بے دینی ہے۔ اور اسلام اسی لیے سلامتی کا مذہب ہے کہ اس نے کہا کہ ہماری بنائی ہوئی ایک چیونٹی کو بھی پیر سے نہ مسلو۔ جس دن ہم یہ ایمان سیکھ لیں گے، جس دن یہ ہمارا اسلام ہوگا اور ہم مضبوطی سے اس پر عمل کریں گے اور لوگوں کو کروائیں گے تو دیکھیے کہ جنت بن جائے گی نہیں بن جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ہم چونکہ موضوع ہمارا جو ہے وہ حضرت علی جی پر ہے، ان کی زندگی، ان کی جو قیمتی زندگی رہی، لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اس میں حضرت علی کی شہادت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دہشت گردی کو اشارہ کی طرف ہے؟ نہیں، حضرت علی کی شہادت جو ہے وہ تو دہشت گردی میں نہیں شمار ہوگی، اس لیے کہ دہشت گردی کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا کہ جو نامناسب ہو، وہ دہشت گردی میں شمار ہوگا۔ لیکن ابن ملجم کو آپ کو شہادت کا جام پلانے کے بعد کوئی ایسا مقصد نہیں حل ہونے والا تھا کہ جس کو سمجھا جائے کہ یہ اتنی بڑی اہم چیز اس کو حاصل کرنا تھی کہ جس نے اس کو حضرت علی جیسی شخصیت کو
شہادت کا جام پلایا جائے، بلکہ وہ تو آپ کے وفاداروں میں سے تھا، وہ آپ کے غلاموں میں سے تھا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس طرح سے حضرت اسماعیل کی شہادت جو تھی، قربانی جو تھی، وہ ایک نشان بن گئی، اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ابن ملجم کے ذریعے سے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو درجہ ملا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جو کام ہے وہ دہشت گردی میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقدیر الہی تھی۔ جس طرح سے حضرت اسماعیل کا امتحان ہوا، اسی طرح سے حضرت علی کا بھی امتحان ہوا کہ دیکھو یہ ہمارے اتنے چہیتے ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کو ہمارے واسطے قربان کر دیا۔ اس وجہ سے کہ اگر دہشت گردی ہوتی تو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی کو بتایا گیا تھا کہ اے علی، اس وقت کیا ہوگا معاملہ جب ایک شخص تمہاری خون سے تمہاری داڑھی کا وضو کر۔ تو دیکھیے آدمی کو درجہ ملتا ہے اس کی قربانیوں کے ذریعے سے۔ مہندی کو جتنا پیسا جاتا ہے اتنا ہی رنگ نکھرتا ہے، اسی طرح سے شہیدوں کا خون ہے، یہ جتنی پیسی جاتی ہے اتنا ہی رنگ اس کا نکھار لے کر کے آتا ہے۔ تو حضرت علی کا جو اس طرح سے شہادت کا جام پلایا گیا ہے، جس طرح سے وہ ثابت قدم رہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے دشمن کو گلے سے لگایا، اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھا، یہ ان کے انسانی کمالات کی انتہا تھی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے دشمن کو اپنی اس بے عزتی سے شہادت کے بعد بھی اس طرح سے اپنے قریب لے کے آئے۔ تو دہشت گردی الگ چیز ہے، جو من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں ان کا مسئلہ دوسرا ہے، اس سے ہم اس کو نہیں جوڑ سکتے۔ صاحب یہاں پہ ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عمل کا نام ہے، جی 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 دعوت کے ساتھ عمل، پریکٹیکل لائف۔ جی جی تو اسلام نے جتنی بھی چیزیں سکھائی ہیں تو کر کے دکھایا ہے۔ جی 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 جیسا کہ آپ نے کہا کہ فرشتوں نے بھی آواز بلند کی تھی جی 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 کہ زمین پہ خون ریزی ہوگی، ایسے کو بنا رہا ہے خلیفہ۔ تو اسلام میں کوئی ایسی مثال آپ کو نظر آتی ہے کہیں پر کہ جو دہشت گردی کے خلاف جہاں آواز بلند ہوئی ہو اور عمل کر کے دکھایا گیا ہو؟ دیکھیے اسلام کی جو اصل شکل و صورت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سالوں کے درمیان ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ درمیانی وقفہ ایسا ہے کہ جس میں ہر مومن اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے راستے پہ چلنے والا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، اور کہیں سے اس کے دل میں بغض و نفرت و حسد نہیں تھا۔ لیکن سب سے پہلا دہشت گرد اگر کچھ ہوا ہے حابیل و قابیل کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا یزید ہے، جس نے اپنی طاقت و قوت و مال و دولت غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہا اور اس کے اوپر مہر لگانے کے لیے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کی ان غلط حرکتوں کو مہر لگا دیں۔ ان غلط حرکتوں پر جو وہ کر رہا ہے، جو اسلام کے منافی لے کے جا رہا ہے، اس پر مہر لگا دیں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہ دکھا دیا کہ ہم نبی کے پالے ہوئے ان کے نواسے ہیں۔ جو نبی ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، اس کے نواسے گمراہی کو فروغ دینے والے نہیں بن سکتے۔ ہم اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں، ہمارے ایک ایک قطرہ خون سے دین کے محافظین پیدا ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا خون رائے گاں جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا دہشت گرد جو تھا وہ یزید تھا، اور آج کل کے زمانے میں وہ نئے یزیدی ہیں جو برطانیہ اور امریکہ کے اصولوں پہ چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امن و سکون تھا، آپس میں بھائی چارہ تھا، اس کو توڑنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے سب سے پہلا اقدام کیا کہ اس نے حق کی روشنی کو بجھانے کے لیے مجبور کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہ وہ بھی اسی کے سامنے بک جائیں۔ بکنا ہی تو ہوا نا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اگر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام کا سودا ہو گیا۔ لیکن حضرت امام حسین کس کے پالے ہوئے تھے؟ علی مرتضیٰ کا خون تھا۔
حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو نورانی روٹیاں کھلائیں تھیں، اپنے ہاتھوں سے چکی کا پیسا ہوا آٹا کھلایا تھا. کیا وہ بکنے والوں میں سے ہو سکتے ہیں؟ ان کا ہم ساری دنیا کو بیچ ڈالیں گے لیکن تمہارے ہاتھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں اس گے. کا مطلب دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلی آواز اٹھانے والے خلاف حضرت حسین ہیں، اور حضرت حسین کی شہادت ہمیشہ کے لیے یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے ہر ایک ان کے چاہنے کے لیے کہ اگر تم امام حسین کے چاہنے والے ہو تو حق کے لیے ویسے ہی اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آج بھی وہی موقع ہے کہ جو حضرت امام حسین کے پیروکار ہیں، آج جو دین میں رخنہ اندازیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، مزاروں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، لوگوں کا کلیجہ نکال کے کھایا جا رہا ہے، یہ اس سے بڑھ کر کے یزیدی دور سے بڑھ کر کے یہ دہشت گردی ہے. وہ اگر ایمان والے تھے تو آج بھی ایمان والے ہی بن کر کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. نہ اس وقت کے ایسے ایمان والوں کا ایمان قبول تھا اور نہ آج کے ایسے ایمان والوں کا ایمان قبول ہوگا. تو جو حالات ہیں وہ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ کل کے زمانے میں جو دہشت گردی ہوئی تھی وہ یزید سے ہوئی تھی، اور دہشت گردی کا سبب جو تھا حکومت کو حاصل کرنا اور اپنی طاقت کو، اپنی دولت کو عیاشی، بدمعاشی اور خوریزی کے لیے استعمال کرنا تھا. تو جو سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا وہ سلسلہ آج کے زمانے میں اپنے عروج کے اوپر پہنچ چکا ہے، اور جب عروج کے اوپر پہنچ چکا ہے تو ہم کو بھی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا ہے. حضرت حسین امام الشہداء کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور حق سے لڑنے کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا ہے، نہ کہ دنیا کے چند پیسوں کے عوض ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی انسانیت کو، اپنی محبت کو، اپنی شرافت کو ان دہشت گردوں کے چند پیسوں کے عوض بیچ ڈالیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے. بالکل. آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب بڑی قیمتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ اس پہلے کے ایپیسوڈ چھوٹ گیا ہوگا اور آج دیکھ رہے ہیں تو انہیں تو کم سے کم یہ پتہ چل جائے کہ نہیں. بالکل نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں جس طرح سے قرآن کے کلمات جو ہیں وہ آدمی کے لیے راہ ہدایت ہیں، تو جب فوٹو کاپی ہیں حضرت علی تو ان کے بھی فوٹو کے اندر وہی چیزیں نکلیں گی جو قرآنی ہدایات ہیں، اور اس کے بعد وہی نمونہ آپ کے اہل بیت میں ہے. اور تبھی ہمارے رسول نے ہم سے کہا ہے کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی حالت جو ہے وہ حضرت نوح کی کشتی کی طرح سے ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا. تو آج بھی اگر ہم کو اپنی کشتی کو بچانا ہے تو علی اور اہل بیت کی کشتی پہ ہم کو سوار ہونا ہے، اور جب سوار ہونا ہے تو ان اقوال کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. مفتی صاحب آپ نے بڑے قیمتی مشورے ہم کو دیے اور ناظرین نے سنا. تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج اس گفتگو پروگرام میں مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی صاحب، جنہوں نے بڑے لطیف اشارے بھی کیے اور بڑی قیمتی اور نایاب باتیں بھی بتائیں. امید ہے کہ ہم آج کے اس حالات کو ہماری نظروں کے سامنے ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے آتنکواد کے خلاف، بھرشٹاچار کے خلاف، ظلم کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف آواز اسلام کی تاریخ میں، دنیا میں کہیں نظر آتا ہے تو وہ یزید کی صورت میں، جس کی آواز، جس کے خلاف سب سے پہلے نواسہ رسول حضرت امام حسین علی کے فرزند نے جس کے خلاف آواز دی تھی اور اپنی پورے بھرے گھر کی قربانی پیش کی. تو ہم کو ان حالات میں جب بھرشٹاچار اور سب چیزیں چرم سیما پر اپنا سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے میں ہمیں اہل بیت کے سفینے کو، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو مشعل راہ بنانا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا. تمہاری زندگی کامیاب زندگی بن سکتی ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے مہمان مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی صاحب کا. بہت بہت شکریہ قبلہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. تو ناظرین، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. خدا حافظ. نماز رائے گاں
جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔ خدا نے خلقت ہر دو جہاں سے عرش پر پہلے مرقع